حلال بھی نہیں کھایا تو ہم نے مردار کہاں سے کھایا؟ آقا ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ نبی بولے تم نے کھایا ہے، عورتیں کہنے لگی آقا معاف کر دو، ہم نے نہیں کھایا۔ وہ آقا بولے تم نے کھایا ہے، وہ کہنے لگی آقا نہیں کھایا، آقا معاف کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ ادھر جا کے منہ میں انگلی کرو، طے کرو، دیکھو وہ دونوں عورتیں جاتی ہے منہ میں انگلی کرتی ہے، جب پلٹی ہوتی ہے ہوتی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکلتی ہے، گوشت کے لوتھڑے نکلتے ہیں۔ اللہ السلام، جب گوشت کی بوٹیاں نکلی، لوتھڑے نکلے، وہ عورتیں کہنے لگی آقا یہ کیا ہے؟ آقا یہ ماجرا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ تم ابھی چغلی کر کے آئی ہو، تم ابھی غیبت کر کے آئی ہو، تم ابھی کسی کی برائی کر کے آئی ہو۔ آقا نے فرمایا اللہ کہتا ہے اگر ایک دوسرے کی کوئی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا، پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، چغلی کرے گا، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ اٹھاؤ تو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، میرے مولا آج کے بعد ہم غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم چغلی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم ایک دوسرے کی برائی نہیں کریں گے۔ رکھ لو پیارے، یہ دو باتیں ہو گئی ہیں۔ شروع میں نے بتایا تھا ماں باپ کو نہ ستانا، دوسرا ومنان احسان کر کے احسان جتانے والا، تیسرا ومکذب بالقدر تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی عبادتیں قبول نہیں۔ آج کے بعد حرام مت کھانا، آج کے بعد چغلی مت کرنا، اور جو شراب پینے والے ہیں وہ سنو، جو بیئر پینے والے ہیں وہ سنو، جو نشہ کرنے والے ہیں وہ سنو۔ شراب جو ہے شراب جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر پیشاب اس کپڑے پہ لگ جائے جب تک دھوگے نہیں پاک نہیں، ایسے ہی اگر شراب جس کپڑے پہ لگ جائے دھوگے نہیں پاک نہیں، ناپاکی میں برابر ہے۔ فقہا کہتے ہیں، فقہا بعض فقہا تو یہ کہتے ہیں جیسے شراب کے کپڑے سے نماز نہیں ہوتی ہے، جیسے پیشاب کے کپڑے سے نہیں ہوتی ہے، ویسے شراب کے کپڑے سے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سنو پیارے، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جس نام سے، جس منہ سے اللہ کا نام لیتے ہیں اسی پہ وہ شراب لگاتے ہیں، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لیتے ہیں اسی منہ سے شراب لگاتے ہیں۔ تمہارا اگر بھائی پیشاب پینے لگے، تمہارا بھائی اگر پیشاب پینے لگے تو بہن اس سے بات نہیں کرے گی، ہٹ ہٹ پیشاب پیتا ہے، بھائی اس سے بات نہیں کرے گا، الگ ہٹ پیشاب پیتا ہے، دوستی چھوڑ دے گا۔ پیارو شراب پینے والے کو گلے کیوں لگاتے ہو؟ شراب پینے والے کو پلیٹ میں کیوں کھلاتے ہو؟ شراب پینے والے سے دوستی کیوں کرتے ہو؟ شراب پینے والے کے ساتھ میں کیوں اٹھتے بیٹھتے ہو؟ اس کا بھی بائیکاٹ کر دو۔ حضرت علی سے محبت کرنے والوں، حضرت علی سے پیار کرنے والوں، قرآن کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ اس قرآن کی آیت کے تحت شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت علی کے تعلق سے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے گر جائے اور وہ تالاب سوکھ جائے اور اس زمین پہ گھاس جم جائے، گھاس اگ آئے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، پیٹ بھر لے، تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ علی دودھ نہیں پیے گا، تالاب میں شراب، تالاب میں شراب، اللہ، اور تالاب میں شراب تھی اور وہ پانی زمین پہ گھاس ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کو بکریاں اگر چر لے تو علی کی وہ ذات ہے کہ بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ تم خٹر شراب پی رہے ہو، آج کے بعد شراب مت پینا، آج کے بعد شراب مت پینا۔ اور سنو لڑکوں لڑکیوں سے موبائل پہ بات کرنے والوں، لڑکیاں لڑکوں سے موبائل پہ بات کرنے والیوں، سنو 2 بجے تک رات کو بات کرنے والوں، 1 بجے تک رات کو بات کرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو جو لڑکی ہم سے بات کر رہی ہے وہ ہماری وفادار ہے؟ جو لڑکی ہم سے بات کر رہی ہے وہ ہمارے اوپر جان دے رہی ہے؟ جو لڑکی رات کے 2 بجے تک باتیں کر رہی ہے وہ ہمارے پیار میں مار مٹی ہے؟ غلط فہمی میں ہو تم، غلط ہو غلط۔ میں تمہیں ایک سوال دیتا ہوں، اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ یہ بتاؤ جو
लड़की अगर अपनी माँ को धोखा दे सकती है, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने अपनी छाती का दूध पिलाया, जिस माँ ने अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में, वो उस माँ को धोखा दे सकती है। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती है, अरे रात को तुमसे बात कर रही है तो अपनी माँ को धोखा दे के बात कर रही है, अपने बाप को धोखा दे रही है, अपने भाई को धोखा दे रही है, अपने मामू खालू को धोखा दे रही है, अपने रिश्तेदार को धोखा दे रही है। जब खून को धोखा दे सकती है तो तुम्हें भी वफा नहीं मिलेगी, तुम्हें भी वफा नहीं मिलेगी, तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा, तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वरना शादियां करो तो मोबाइल पे बात करने वाली बच्ची से शादी मत करना, शादी करो तो माँ बाप की मर्जी से शादी करना। आज तुम जहेज पे मरते हो, आज तुम जहेज की दौलत पे मरते हो, आज तुम लड़की नहीं देखते हो, आज तुम उसकी बिल्डिंग देखते हो, आज तुम उसका जहेज देखते हो। मैं तो जहेज मांगने वालों को भिखारी बोलता हूँ, इंटरनेशनल भिखारी बोलता हूँ। मस्जिद के दरवाजे पे कटोरा लेकर भीख मांग लो। जहेज मांगने वालों से कहना, अरे जिसकी बेटी है उसने अपनी बेटी दे दी तो क्या नहीं दिया है। मगर बाज इंसान ऐसा है, लड़की नहीं देखता, 4 पहियों वाली देखता है, 2 पहियों वाली देखता है, बुलेट देखता है, अपाचे देखता है, मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल है। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी ये काम नहीं करता, घर में पड़ा रहता है। बीवी से कहता जाओ अपने मैके से अपनी माँ से जाके 2000 रुपए लेके आ, 3000 लेके आ, तलाक दे दूंगा वरना घर से निकाल दूंगा। टॉर्चर करता है। तुमने सुना होगा भी आयशा लड़की का, तुमने मोबाइलों में देखा होगा आयशा लड़की का, कोई अपनी जान ऐसे ही नहीं दे देता है, कोई ऐसे ही कूद के नदी में नहीं मर जाता है। कितना उसे टॉर्चर किया गया होगा, कितना उसे सताया गया होगा, कितना उस पर जुल्म किया गया होगा। आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, मैके वालों को धमकियां देते हैं, मैके वालों की तरफ से धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ प्यारे साहब, मेरी बात पर गौर कर ले। अरे ये बीवी है जो अपनी माँ को छोड़ के आई है, जो अपने बाप को छोड़ के आई है, जो अपने भाई को छोड़ के आई है, जो अपनी बहन को छोड़ के आई है, ये अपने घर को इसने बसाया है, दुआएं कर रही है। एक फैक्ट्री चलाना आसान है, ससुराल को चलाना बड़ा मुश्किल है। फैक्ट्री में अकेला काम करेगा, लेकिन ससुराल में पता नहीं ससुर का मिजाज कैसा हो, पता नहीं सास का मिजाज कैसा हो, पता नहीं देवर का मिजाज कैसा हो, पता नहीं जेठ का मिजाज कैसा हो, पता नहीं शौहर का मिजाज कैसा हो। इसे मामू को मामू बनाना है, इसे खालू को खालू बनाना है, इसे सास को माँ बनाना है, इसे ससुर को बाप बनाना है। एक लड़की पूरी चक्की में पिसी जा रही है। अगर कहीं देवर में कमी रह गई तो देवर का मुंह टेढ़ा है, कहीं सास का मुंह टेढ़ा है, कहीं ससुर का मुंह टेढ़ा है, कहीं देवर का मुंह टेढ़ा है, कहीं नंदोई का मुंह टेढ़ा है, कहीं मामू का मुंह टेढ़ा है। कितना इसको निभाना पड़ता है। एक लड़की ने इसका क्या कसूर है बोल, अपने शौहर के लिए आई है, आज तो भी गालियां बनता है। अरे इसका जरा जिगरा देख, मैं तो इसका जिगर कहता हूँ। तुमसे अगर तुम्हारे घर छोड़ने को कहा जाए तो तुम अपना घर नहीं छोड़ोगे। ये लड़की अपनी भाइयों की मोहब्बत में खेलती थी, अपनी बहनों की मोहब्बत में खेलती थी, भाइयों से लड़ती थी और हक जताती थी। ये कहती थी बाप इसके कपड़े बने तो मेरे भी बनेंगे, घर में ऐसा कलर होगा, ऐसी चादर आएगी, ऐसी टाइल्स, ऐसा पत्थर लगेगा, ऐसा मकान होगा। इस लड़की के घर में चलती थी, बहुत प्यार से पाला जाता था, बहुत एहसान दिखाती थी। मगर क्या पता था इस मेरी बहन को, मेरी बच्ची को एक दिन घर छोड़ के जाना पड़ेगा, इसे नया घर बसाना पड़ेगा। और यही अगर शौहर बिगड़ा हुआ मिल जाए बोलो इसके दिल का क्या बनेगा। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मगर इसे खाना बनाना है। स्कूलों की छुट्टी इतवार की होती है, मगर चूल्हे की छुट्टी नहीं होती है। मदरसे की छुट्टी जुमे की होती है, मगर चूल्हे की छुट्टी नहीं होती है। तुम्हें 3 दिन ये खाना बना के देती है, चाहे बारिश पड़े ठीक तू खाना दे, तुम्हारा मेहमान आ जाए चाय बना के दे, ठंडा मीठा ठंडा गर्म पानी तुम्हें दे, तुम्हारे सर में दर्द हो तो तुम्हारा सर खपाए, तुम्हारे कपड़े धो, तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस करे, तुम्हारे बच्चों को पाले, तुम्हारी माँ को माँ कहे, तुम्हारे बाप को बाप कहे, तुम्हारे भाई को भाई कहे। ये वो लड़की अल्लाह ने इसका जिगरा देखो, तुम्हारे पगों में दर्द हो प्यारे तब पत्ती से खड़ी रहती है, तुम्हारे पाँव दबाती है। क्या ये प्लास्टिक की
ہے کہ یہ لوہے کی ہے، یہ تو تم سے زیادہ نازک ہونی چاہیے. عورت تو مرد سے زیادہ نازک ہوتی ہے. کیا اس کے سر میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اس کے ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اسے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ آج میں کھانا نہ بناؤں آرام کر لوں؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے. اگر شوہر محبت سے دو بول بول لیتا ہے تو اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے. اگر شوہر پیار سے بول لیتا ہے اس کی بہار آ جاتی ہے. اور یہی لڑکی اگر 1 مہینے کے بعد اپنے گھر جانے کو کہہ دے تب تمہاری دوری بگڑ جاتی ہے، تمہاری بھویں چڑھ جاتی ہے، تم گالی آگے رکھتے ہو، برتن توڑنے رہتے ہو. تم سے اپنے گھر رہتے ہو، اس نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے، تم اپنے باپ کے پاس رہتے ہو. اس نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، تم اپنے بھائی کے پاس رہتے ہو. اس نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہے، تم اپنے بہن کے پاس رہتے ہو. اس نے اپنی بہن کو چھوڑا ہے. ارے تم اپنی مرضی سے چاہے میلے میں جاؤ، بازار میں جاؤ، تماشے میں جاؤ، ندی میں جاؤ، کھیت میں جاؤ، کھلیان میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، تم کسی سے نہیں پوچھتے ہو. اسے اگر اپنے ماں کے گھر جانا تمہاری اجازت، باپ کے گھر جانا تمہاری اجازت، بھائی کے گھر جانا تمہاری اجازت، کہیں جانا تمہاری اجازت. مگر تو سمجھتا کیوں نہیں ہے جو لڑکی اپنا تن من دن سب کچھ کو قربان کر دے بول اس سے کتنا پیار کرتی ہوگی. آج تو گالیاں بنتا ہے، آج تو اسے ستاتا ہے، آج تو اسے ٹارچر کرتا ہے، آج تو اس کے میکے سے پیسے منگاتا ہے، آج تو جہیز پہ لڑتا ہے، آج تو جہیز کے پیچھے رشتہ توڑ دیتا ہے. حضرت کئی غریب لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کئی غریب لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو. پہلے غریب کا رشتہ ہو گیا، دلی چلا گیا کمانے کے لیے، بمبئی چلا گیا کمانے کے لیے، چنئی چلا گیا کمانے کے لیے. اب مالدار ہو گیا، آتے ہی اس نے رشتہ توڑوا لیا. کہا کیا بات؟ کہا تیرا باپ تو ننگا ہے، تیرا باپ بھکاری ہے، تیرا باپ دے گا کیا؟ تیرا باپ کچھ نہیں دے سکتا. ارے بھکاری اس کا باپ نہیں ہے، تو بھکاری ہے. اس کی ماں بھکاری نہیں، تو بھکاری ہے. اس کا باپ بھکاری نہیں، تو ننگا ہے، بھکاری ہے. کیا کیا تجھے کہا جائے؟ جو بیٹی کے آنسو نکلتے ہیں عرش اعظم ہل جاتا ہے. اور جہیز کے مانگنے والوں اور بھکاریوں، جب کل تمہاری بیٹی ہوگی، جب کل تمہاری بہن ہوگی، جب تمہاری بیٹی کے رشتے ٹوٹیں گے، تمہاری بہن کے رشتے ٹوٹیں گے. اللہ ایسا نہ کرے. تمہیں ہدایت کے لیے کہہ کے جا رہا ہوں کسی کی بہن بیٹی کا رشتہ نہ ٹوٹے، کہیں سید کی زبان سے پورا ہو جائے. اس لیے نہیں، نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں. کان کھول کے سن لو، کسی غریب بیٹی کا رشتہ مت توڑنا. ارے شادی کرو نوجوانوں، اب وہ زمانہ چلا گیا. یہ کہہ دینا ہم ایسی لڑکی سے شادی کریں گے جو پردہ کرنے والی ہو، جو نماز پڑھنے والی ہو، جو قرآن پڑھنے والی ہو. ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں سیدہ فاطمہ کی سیرت چاہیے. ہمیں موٹر سائیکل نہیں چاہیے، ہمیں پردہ چاہیے. ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں رسول پاک کا کردار. آج آگ لگ گئی ہے سماج میں بھی جذبات میں بولنے والا نہیں، مگر جذبات میں آ گئے ہوں. کیا کروں؟ مائک ایسا ہے کہ یہ طرز میں بولنے ہی نہیں دیتا، اس لیے میں نے اپنا رخ پلٹا. اور میں کسی مائک والے کو برا بھی نہیں کہنا چاہتا. کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی مشینری کو خراب چلائے، کوئی ایسا نہیں اپنے کاروبار کو بند کرے. مگر ہو سکتا میرے گلے کی وجہ سے ہو یا پتہ نہیں مائک کی وجہ سے ہو. گلا تو ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ اور بہتر فرمائے. اس وجہ سے اب میں طرز میں نہیں بول رہا ہوں. بولنا شروع کیا تھا لیکن بولنے نہیں دے رہا، تو میں نے یہ لہجہ، یہ طریقہ اپنایا. مگر تم تک تو باتیں پہنچانی ہے. پیارو، کسی کی بہن بیٹی کو مت ستانا، کسی کی بچی کو مت ستانا. آج کے بعد اگر رشتے کرو تو ایسا رشتہ کرو. قرآن پاک میں آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. بتا دوں رشتے کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں. مطلب یہ ہے پیارو، اگر تم رشتہ
ڈھونڈو تو یہ دیکھو کہ ہمارے بیٹے کا لباس بنے گی, ہماری بیٹی کا لباس بنے گا. اب دولت دیکھ رہے ہو, ذرا میں تمہیں اس کو دو ایک مثالیں دوں. تم اپنی بیٹی کے لیے اگر لباس ڈھونڈنے مارکیٹ جاتے ہو, کشن گنج جاتے ہو یا مالدہ جاتے ہو یا کہیں اور جاتے ہو, بولو تم دکان میں گئے, شو روم میں گئے, تم نے دیکھ لیا کپڑا بہت اچھا ہے, لباس بہت اچھا ہے, کہاں دے دو, اتار دو, قیمت بھی اچھی, ریٹ بھی اچھا, سب کچھ دیکھا, لیکن جب اس کو پھیلا کر کے دیکھا تو اس میں کوئی کٹ نکل آئے, بولو اس میں کٹ نکل آئے تو تم اس کپڑے کو اپناؤ گے کیا؟ بولو نہیں اپناؤ گے. اس میں داغ دھبا نکل آئے, نہیں اپناؤ گے. جب کٹ نکل آیا تو تم اس کو نہیں اپناؤ گے. لیکن پیارے ذرا غور کرو میری طرف, اگر تم لڑکے کے لیے کوئی لباس دیکھنے چاہو گے, اگر اس میں کٹ نکلے تو کیا تم اپناؤ گے؟ قرآن نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ لباس بیان کیا ہے. ذرا قرآن کی بلاغت کو سمجھو, قرآن کی فصاحت کو سمجھو. ہن لباس لکم, ہن مؤنث کی ضمیر, مردوں کا لباس ہے. ہن لباس لکم, یہ ضمیر یعنی عورتیں تمہارا لباس ہے. وانتم, اور تم عورتوں کا لباس ہو. مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کس لیے ہوتا؟ اس لیے ہوتا میں یہ کپڑے پہنے ہوں, تمہیں کیا پتا, بیٹا ایک طرف ہٹو, آئیے لباس, میں جو یہ لباس پہنا ہوں تو تمہیں کیا پتا میرے اندر کتنی بھڑیے ہیں, تمہیں کیا پتا میرا لباس کہاں پہ کٹا ہوا ہے, تمہیں کیا پتا میرے لباس میں کہاں بھڑیا ہے, تمہیں کیا پتا میرے لباس میں کہاں داغ ہے, کہاں دھبا ہے, تمہیں کوئی پتا نہیں ہے. تم لباس پہنے ہو, تم مجھے پتا نہیں ہے تمہارے اندر کیا ہے. لباس جو ہوتا ہے وہ برائیوں کو ڈھکتا ہے. تو اپنی بیوی کی برائی کیوں کرتا ہے, یہ بیوی اپنے شوہر کی برائی کیوں کرتی ہے؟ سنو, اگر تم لباس دیکھنے جاؤ اور وہ جب کٹ نکلے تو نہیں اختیار کرو گے, دکان بہت اچھی ہے لے لو, دکان بہت بڑھیا ہے لے لو, مگر تم کہو گے جب لباس اچھا نہیں ہے. ایسے ہی تم اگر لڑکی ڈھونڈنے جاؤ, لڑکی تلاش میں جاؤ تو تم یہ سمجھ لینا ایسی لڑکی میں ڈھونڈنا جس میں کوئی کٹ ہو, ایسی لڑکی میں ڈھونڈنا جس میں کوئی فالٹ ہو, ایسی لڑکی میں ڈھونڈنا جس میں کوئی داغ دھبا ہو, ایسی لڑکی میں ڈھونڈنا جس میں کوئی کٹ ہو. اگر آپ کہیں جناب والا کہ یہ کٹ کا کیا مطلب ہے, کپڑے میں تو ہم نے پھیلا کے دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہاں پہ کٹ ہے, کہاں پہ داغ دھبا ہے, مگر لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے تو سنو. انگلی کٹی ہو تو وہ کٹ ہے, کہ یہاں پہ کٹ لگا ہو وہ کٹ ہے, یہ ہاتھ کٹا ہو وہ کٹ ہے, نہیں پھر کیا کٹ ہے میں بتاؤں. اسلامی اعتبار سے سنو کٹ کیا ہے. اگر کوئی لڑکی بال کٹائے اسلامی اعتبار سے کٹ, اگر کوئی لڑکی چوڑا باندھ کے بال دکھائے اسلامی اعتبار سے کٹ, کوئی لڑکی بھوے بنوائے اسلامی اعتبار سے کٹ, کوئی لڑکی بغیر آستین کا پہلے اسلامی اعتبار سے کٹ, کوئی لڑکی بغیر دوپٹے کے گھومے اسلامی اعتبار سے کٹ, کوئی لڑکی بغیر پردے بغیر برقعے سے گھومے اسلامی اعتبار سے کٹ, کوئی لڑکی جنس کی پینٹ پہنے اسلامی اعتبار سے کٹ, کوئی لڑکی کلاچرا پہنے اسلامی اعتبار سے کٹ, جو لڑکی نمازیں نہ پڑھے اسلامی اعتبار سے کٹ, جو لڑکی بے پردہ گھومے اسلامی اعتبار سے کٹ, جو لڑکی فیشنیلے کپڑے پہنے اسلامی اعتبار سے کٹ, جو لڑکی موبائلوں میں بات کرے اسلامی اعتبار سے کٹ, جو لڑکی فلمیں دیکھے گانے سنے گندے گندے فوٹو دیکھے اسلامی اعتبار سے کٹ. ایسی لڑکی سے رشتہ مت کرو, اگر کرنا ہے تو پردے والی کو اپنی دلہن بناؤ, برقعے والی کو اپنی دلہن بناؤ. ایسی لڑکی ہو جو کھائے اس کے کھانے کی ادا سے فاطمہ کی ادا ملے, جو لڑکی پیے فاطمہ ادا کی ہو, فاطمہ کی ادا ہو, سوئے اٹھے بیٹھے ساری ادا فاطمہ کی ہو. ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ, دلہن بناؤ. یہ لڑکی جہیز نہیں لائے گی مگر برکتیں لے کر کے تمہارے گھر میں آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت غریب نواز کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
समझ में आ गई ये बात? जहेज मांगने वालों, अच्छा इनकी कमी नहीं है, लड़कियों वाली की भी कमी। बाज लड़की वाले को पैसा दे दिया तो खुदाए फिर लिया पैसा को खुदाए, झूठ से ही कहता है, पहले से ही कह देता कि इतना जहेज दूंगा, मोटरसाइकिल दूंगा, कार दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और अभी खाली रिश्ता हुआ, समधन को कुंडल दे दिया, कुंडल, झुमकियां दे दी, झुमकी। इससे पूछो रिश्ता तुम्हारी आपकी बेटी का है या समधन का? निकाह किसका होगा भाई? समधन को झुमकियां काय की दी जा रही हैं, मगर उसे मालूम है कि सबसे बड़ी मुठैलिया यही है। पहले इसी का मुंह बंद करो, अगर इसका मुंह बंद हो गया तो समझ लो सब कुछ ठीक है। प्यारो, अपने हालात बदलो। और वो लड़कियां जो बेपर्दा रहती हैं, मेरी बहनों, तुम क्या समझ रही हो? अल्लाह का अजाब अगर नाजिल हो गया ना, अल्लाह का अगर अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं। अल्लाह प्यारो, मेरी बातों पर तवज्जो देना। और ये जो मदरसे के बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, 16 बच्चे ये जो मदरसे से फारिग हुए, ये कपड़ा क्या है बोलो? कपड़ा। इस कपड़े के 10 मीटर कपड़ा, कितना हो? 10 मीटर एक दुकान पे से ले लो, और लेने के बाद उसके 2 टुकड़े करो। एक टुकड़ा किसी कुरान पाक का जुज़दान सिलवा दो, कुरान पाक का जुज़दान सिलवा दो, जुज़दान समझ रहे हैं? और एक टुकड़े का किसी भाई की पैंट सिलवा दो, और दोनों को एक महीना इस्तेमाल करने दो। कितना बोलो? एक महीना इस्तेमाल करने दो। एक महीना इस्तेमाल करने के बाद, बहनों बात नहीं, इस्तेमाल करने के बाद अब अगर मैं वो जो कुरान का कपड़ा दूं तो तुम उसे चूमोगे या नहीं चूमोगे? बोलो। चूमेंगे। चूमोगे ना? मुफ्ती साहब को दूं तो वो भी चूमेंगे, आपको दूं तो वो भी, आप भी चूमेंगे। चलो ठीक है, चूम रहे हो। अब वही कपड़ा जो एक भाई की पैंट बनाई थी, एक महीना उन्होंने पैंट पहनी, और वो पैंट उनकी उतरवा करके तुम्हें दूं तो तुम चूमोगे? क्यों भाई? ये कहाँ का इंसाफ? कपड़ा तो दोनों का एक ही था ना, बोलो। कलर भी एक ही, स्थान भी एक ही, कंपनी भी एक ही, कीमत भी एक ही, एक महीने में इतना बदल गया। अब तुम चूम क्यों नहीं रहे? ये कहाँ का इंसाफ कि एक को चूम रहे हो, एक को थूक रहे हो। और अगर पैंट तुम्हारी नाक पे लगा दी जाए ना तो बेहोश होकर गिर जाओगे। एक महीना पहनी है, कोई मामूली बात थोड़ी है। कितनी खुशबू होंगी उस पैंट में तुम ही समझ सकते हो। और बास तो एक ही हफ्ते में ऐसा बस। लेकिन क्यों नहीं चूम रहे हो? तो तुम्हें मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम खुद बता दोगे। कहोगे हजरत कपड़ा एक, कलर एक, कीमत एक, दुकान है, कंपनी है, मगर एक महीने में बदला ये कि इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, तो ये हमारे सर का ताज है। हम इसे चूमेंगे, सीने से लगाएंगे, आंखों से लगाएंगे, अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाएंगे। और इसको कुरान से निस्बत नहीं हुई है, हम इसको नहीं चूमेंगे। तो वो लड़के जो हाफिज कुरान नहीं है, और ये लड़के जो हाफिज कुरान है, इनके सीने में कुरान है। ये कुरान का जुस्तान है, ये कुरान की बेटी है, ये कुरान की लैल है। पहले ये लड़के क्रिकेट खेलते होंगे, पहले ये लड़के कहीं और खेलते होंगे, लेकिन आप इन्हें कुरान से निस्बत हो गई है, इनके सीने में कुरान। तो सुनो, अब इनके हाथों को चूमो, सवाब मिलेगा, इनकी पेशानी
سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ کچھ بھی ہو مگر اب ہمارے سر کے تاج۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان بچوں کا یہ عالم ہے تب پھر بچوں کے چچوں کا عالم کیا ہے؟ ان استادوں کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ الصمد۔ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں بولو؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت، کم کھانا عبادت۔ اب جو لوگ پیٹ ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں، بھات اور مچھلی جس قدر ڈٹتے ہو تم لوگ، مجھے سب پتہ چلا۔ بھات اور مچھلی کی اگر خوشبو آ جائے تو 1 پلیٹ چاول بھرتی ہو جاتی ہے۔ نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیکھنا عبادت۔ پیارو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی انسان کتنے سے بھی کتنا ان پڑھ ہوگا تو وہ بھی رحل میں ٹھوکر نہیں مار سکتا، قرآن کی پیٹی پہ جوتا چپل نہیں رکھ سکتا، قرآن نیچے رکھا اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ بولو ہے نہیں ایسا؟ ان کے سینے میں یہ قرآن۔ اب تمہیں ان کا ادب کرنا ضروری ہے، بھلے یہ غریب کے بیٹے ہوں، بھلے یہ کہیں کے رہنے والے ہوں، مگر اب یہ وہ کپڑا ہے جسے قرآن سے نسبت ہو گئی ہے۔ لیکن میں ان بچوں سے بھی کہہ کر کے جاؤں گا، یہ مثال دے کر کے جاؤں گا، اگر کسی کے ہاتھ میں میں قرآن دے دوں تو بتاؤ وہ قرآن ہاتھ میں لے کے جھوٹ بولے گا؟ بولا وہ قرآن ہاتھ میں لے کے گانے سنے گا؟ وہ قرآن ہاتھ میں لے کے فلمیں دیکھے گا؟ وہ قرآن ہاتھ میں لے کے کسی کی بہن بیٹی کو تکے گا؟ وہ قرآن ہاتھ میں لے کے گالیاں رکھے گا؟ وہ قرآن ہاتھ میں لے کے شریعت کے خلاف چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ بچوں، یہ جو تمہیں دستار دی جا رہی ہے یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ دستار تمہارے سر پہ جو سجائی جائے گی یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ اس بات کی ذمہ داری کہ یہ پگڑی، یہ امامہ باندھا جا رہا ہے، تمہارے سینے میں قرآن ہے۔ اب تم اور بچوں کی طرح نہیں ہو، اب تمہیں ایسا بننا پڑے گا، تمہارے سینے میں قرآن ہے۔ اب تم کسی کی بہن بیٹی کو نہیں کر سکتے، تمہارے سینے میں قرآن ہے۔ اب تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تمہارے سینے میں قرآن ہے۔ اب تم گالیاں نہیں بک سکتے، تمہارے سینے میں قرآن ہے۔ اب تم داڑھی نہیں مڈا سکتے، تمہارے سینے میں قرآن ہے۔ اب تم نمازیں نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے سینے میں قرآن ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، تمہارے سینے میں قرآن ہے۔ فلمیں نہیں دیکھ سکتے، گانے نہیں دیکھ سکتے۔ بیٹا سنو، آج کے بعد تمہاری دستار اس لیے ہوئی تمہارا ہاتھ اٹھے تو قرآن کے مطابق تمہاری نظریں اٹھے، تو قرآن کے مطابق تمہارے پاؤں اٹھے، تو قرآن کے مطابق تمہارے کان چلے، تو قرآن کے مطابق تمہاری ہر ادا بولو نبی نبی، تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہے ارے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو قرآن کیسا ہوگا، نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کچھ تیز بولتا ہوں لگ رہا، کچھ تیز ہو گیا مجھے بھی لگ رہا، مگر پیارو کیا کروں، ماحول ہی ایسا بنا دیا اس نے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ آج کے بعد یہ جو تمہارا مدرسہ ہے، تم یہ جو مدرسین ہیں، مفتی نوشاد صاحب، مفتی نیر صاحب اور مولانا انصار صاحب، مفتی عارف صاحب اور مولانا غلام سرور صاحب اور مفتی عبد القیوم صاحب، وہ حافظ عبد القیوم صاحب،
اتنی محنتیں، اتنی کاوشیں. تم اپنے بیٹوں کو بٹھا کے نا ایک دن دعائے قنوت یاد کریں گے. کیا یاد کراؤ؟ دعائے قنوت. تو تمہیں پتا چلے گا کتنی کڑوی یاد ہوتی ہے. مگر صحیح بتائیے تمہیں یاد ہے؟ ہاں آپ کو بھی دعائے قنوت یاد ہے یا ایسے ہی چل رہی مسجد؟ اللہ اللہ، کہیں ایسی دھکا پلیٹ تو نہیں چل رہی ہے؟ دعائے قنوت یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ، ایک حضرت نے تقریر کر دی دیکھو کسی کو کلمہ پڑھا دو تو اتنا ثواب ہے. ایک خان صاحب موٹی مونچھ والے تھے، لٹھ لے کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اور ادھر سے آ رہے تھے ایک کوئی والے، سمجھ رہے؟ انہوں نے 2 لٹھ مارے اور گرا دے. بولے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ. وہ بولا خان صاحب بتا تو دو کیا پڑھوں. بولے میں کچھ نہیں جانتا، کلمہ پڑھ. پھر وہ اٹھا، بولے بتا تو دو خان صاحب پڑھوں کیا. بولے منہ لگتا، 2 لٹھ اور مارے، گرا. بولے کلمہ پڑھ. پھر بولا خان صاحب پڑھوں کیسے؟ کلمہ خان صاحب کو بھی یاد نہیں. تو دعا قنوت آپ کو بھی یاد نہیں ہے تو انہیں اپنے بچوں کو کیا آپ کیا یاد کراؤ گے؟ مگر سنو، تم لوگ فیکٹری بناتے ہو، کارخانوں میں جاتے ہو، کہاں کہاں جاتے ہو. کوئی فرنیچر کا کام کرتا ہے، کوئی موٹر سائیکل کا کام کرتا ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں. مگر پیارو، انہوں نے یہ کوئی کارخانہ نہیں بنایا. انہوں نے وہ کارخانہ بنایا جہاں حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں، جہاں عالم دین بنائے جاتے ہیں، جہاں پہ قاری قرآن بنائے جاتے ہیں. اللہ الصمد، جو تمہاری ہماری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، ارے وہ حافظ قرآن جو اسٹیجوں پہ جیسے آج ہم ہیں یہاں پر تقریر کر رہے ہیں، کل ہماری بھی ایسے ہی دستار ہوئی تھی. مگر بڑی محنت ہے، بڑی کاوش ہے، جس میں 3-4 عالموں کو تو میں جانتا ہی ہوں. حضرت باصلاحیت، باقاعدہ پڑھانے کے لائق عالم اس مدرسے میں موجود ہیں. جیسے مفتی نوشاد صاحب ہیں، مفتی عارف صاحب ہیں، مفتی نیر صاحب ہیں اور مولانا انصار صاحب ہیں، حافظ عبدالقیوم صاحب ہیں. اتنی محنت ہے، اتنی کاوش ہے، تمہارے سامنے یہ آج پھل موجود ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بچے یہ حافظ قرآن بنے اور قاری قرآن بنے. تو تمہاری یہ ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی طرف کو رجحان کرو. بولو تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ دن کتنا اچھا ہوتا جب تمہارے بچے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ. عالم نبیل، فاضل جلیل، اشہب فکر و فن حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد ذوالفقار صاحب رشیدی مصباحی جلوہ گر ہو چکے. میں نے کہا نہیں، آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها. آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف، یہاں مراد عالم ربانی، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الیہ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. یہ نبی فرماتے ہیں. اور وہ عبادت بھی کیسی؟ مع صیامها و قیامها، دن میں روزے رکھتا ہو